جو آپ سلطان بن کے آئے، سلطان کائنات بن کے آئے، کہیں رؤوف کا ذکر ہے، کہیں رحیم کا ذکر ہے، کہیں للعالمین نذیرہ کا ذکر ہے. یہ تو قرآن جب آیا لوگ ایمان لائے اس کے بعد کا ہے. لیکن میں نے پچھلے موضوعات کے اندر اس آیت کو بھی لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ پاک نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، تو وہاں بھی ان انبیاء کے سامنے اللہ پاک مصطفیٰ کریم کو یہ شان عطا کر رہا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کو سلطان کائنات بنا دیا. سلطان کا معنی آپ جو ذہن کے اندر بڑا معنی لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں. اب بادشاہ، سلطان سے ہمارے ذہن کے اندر ایک تصور بادشاہ کا آتا ہے. اب بادشاہ کے پاس بھی یہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے خزانوں کا، وہ جس کو جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے سزا بھی دے دیتا ہے، کسی کی سزا چاہے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو، تاجدار کائنات کو، سلطان کائنات بنا کے بھیجا ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا کر دیں. کوئی دعا کے لیے آیا تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں. نابینا شخص آیا بینائی کے لیے، اس نے کہا آپ نے دعا کی، اس کو بینا کر دیا. اور یہاں ایک لمحے کے لیے رک کے یہ بات سوچیں کہ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے. اور ایک روایت کے اندر ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے اتنے معجزات عطا کیے جتنی ان کی امت کا حجم تھا. کہ اگر کسی نبی کی امتی اگر 1000 2000 ہیں 3000 ہے تو اسی مناسبت سے جتنی ضرورت ہوتی اتنے ہی اللہ پاک نے معجزے عطا کیے. اگر کسی کا دور 50 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 1 صدی کا ہے، 2 صدی کا ہے، ان کی امت 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، تو اسی تناسب سے، اسی ریشو سے اللہ پاک نے معجزات عطا کی ہیں. اور روز معاشر کا نقشہ ذہن کے اندر لائیں. کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں کو جب روز معاشر اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا تو ان کی کل 120 صفیں ہوں گی روز معاشر کے اندر. اور فرمایا ان 120 صفوں کے اندر تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان کی 20 صفیں ہوں گی. اور میری امت کی اللہ پاک روز معاشر 100 صفیں ان کو عطا کرے گا. تو تمام انبیاء ایک طرف، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں ایک طرف، ان کی امتیں ایک طرف، لیکن میدان معاشر میں امت مصطفیٰ کو یعنی 5 گنا تمام انبیاء سے زیادہ شرف عطا کیا جائے گا، تعداد کے اندر بھی اور عزت کے اندر بھی، ان کے فضائل کے اندر بھی. تو آپ اندازہ کر لیں اگر 20 صفیں ہوں گی کل انبیاء کی تو اللہ پاک نے معجزات کی تقسیم بھی ویسے ہی رکھی. اور آپ اگر دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کو وہ پرندوں کی مورت بناتے، اس میں جو ہے اس کو اجازت دیتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو مٹی سے بنائی ہوئی مورت اس کے اندر روح آ جاتی اور وہ اڑ جاتا. مردوں کو زندہ کر دیتے. ایسے مریض آتے جن کا مرض ناقابل علاج ہوتا، اب دست شفقت کرتے، وہ مریض صحت یاب ہو جاتے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے معجزات کو تقسیم کیا انبیاء اور رسولوں کے فضائل اور ان کی امتوں کے تناسب کے لحاظ سے. لیکن جب میرے کریم آقا کی باری آئی، چونکہ آپ کو سلطان انبیاء بھی بنایا، سلطان کائنات بھی بنایا، تو اللہ پاک نے تمام کمالات کو، تمام معجزات کو، تمام چیزوں کو ذات مصطفیٰ کے اندر اکٹھا کر دیا اور کوئی کمی کوئی کجی نہیں چھوڑی. اور پھر وعدہ بھی کر لیا، کہا کہ اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ اگر ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر موجود نہ بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سلطان کائنات بنایا، تو آپ کی ظاہری زندگی کے بعد بھی جب تک آپ کی امت قائم رہے گی، آنے والا ہر لمحہ
آپ کے ذات کے حوالہ سے، صفات کے حوالہ سے، آپ کی شان کے حوالہ سے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم درجہ آپ کا بلند کرتے جائیں گے اور آپ کی سلطانی اور فضائل کے اندر اور اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور کتنا اضافہ کریں گے اے محبوب؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا اضافہ کریں گے کہ اے محبوب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ مصطفیٰ کی شان سلطانی ہے کہ اللہ پاک ہر آنے والا لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کی صورت میں، آپ کے فضائل کی صورت میں، آپ کے مناقب کی صورت میں، آپ کا آنے والا ہر لمحہ آپ کے شان کے اظہار کے لیے اللہ پاک اس کو بلند کرتا جائے گا۔ اور اس کا نظارہ اگر دیکھنا ہو تو آپ روز محشر کا نقشہ ذہن کے اندر لائیں، کتنا اللہ پاک فضل کرے گا، کتنا مصطفیٰ کو راضی کرے گا کہ مصطفیٰ خود راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ کتنا راضی ہوں گے؟ روز محشر کا نقشہ ذہن کے اندر کھینچیں کہ اللہ پاک روز محشر کے اندر جب تمام امتوں کو، تمام انسانیت کو اکٹھا کرے گا تو ان کے سامنے کریم آقا کو پیش کیا جائے گا۔ اور کس شان کے ساتھ پیش کیا جائے گا؟ فرمایا جائے گا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ محبوب آج ہم آپ کو اس شان کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کر دیا ہے۔ اور تاجدار کائنات یہاں بھی سلطان ہوں گے اور وہاں بھی سلطان۔ وہاں سلطان کیسے بنیں گے؟ اللہ پاک اپنی شایان شان، اس کی کرسی تو عرش پر موجود ہوگی، وہ اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوگا، حکم دے گا کہ آج میں نے مصطفیٰ کو آج روز محشر پہ سلطان بنانا ہے، لہذا میری کرسی کے ساتھ مصطفیٰ کی بھی کرسی بچھائی جائے، میں نے ان کو مقام محمود عطا کرنا ہے۔ چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی سلطان ہو اور اس کو اللہ پاک روز محشر کھڑا کرے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے اس چیز کا اظہار کیا کہ مصطفیٰ کو جو مقام محمود عطا کیا جائے گا وہ مقام محمود ہی یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنی شایان شان، اپنے کرسی الہ کے ساتھ مصطفیٰ کی کرسی مصطفیٰ کو بھی بچھوائے گا، اور حکم ہوگا کہ مصطفیٰ مقام محمود یہ ہے کہ آپ آج حشر کے میدان کے اندر روز محشر جب تک آپ نہیں کہیں گے میں اہل محشر کا امتحان بھی شروع نہیں کروں گا۔ کہاں جزا و سزا کا معاملہ، کہاں دیگر معاملات۔ انبیاء اس دن پریشان ہوں گے کہ آج کیا کیا جائے، کیسے اللہ پاک کے حضور عرض کیا جائے کہ مولا کم از کم حساب و کتاب کو شروع فرما، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال سے بھی بڑا ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر چند سالوں کے لیے آئے، لیکن حشر کے میدان کے دن کا آپ اندازہ کریں۔ انبیاء پریشان ہوں گے کہ آج کیسے اللہ پاک کے حضور عرض کیا جائے کہ مولا حساب و کتاب شروع فرما۔ ادھر ادھر لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ملائکہ کی طرف رجوع ہوگا، انبیاء کی طرف لوگوں کا رجوع ہوگا، ایک دوسرے کو کہیں گے کیا کیا جائے، بالآخر سارے فیصلہ کریں گے کہ آج کوئی اور سبیل نظر نہیں آتی، آج کوئی اور ہستی نظر نہیں آتی کہ جس کے پاس جائیں تو کم از کم حشر کے میدان کی کاروائی شروع ہو۔ تو تمام انبیاء اکٹھے ہو کر، کیونکہ مصطفیٰ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، سلطان محشر ہوں گے، تو سارے انبیاء فیصلہ کریں گے کہ آج جو سلطان محشر ہیں ان کی بارگاہ میں جایا جائے اور ان کو عرض کیا جائے کہ اے محبوب خدا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، کم از کم اللہ کی بارگاہ میں آج یہ عرض کر دیں کہ اے باری تعالیٰ روز محشر کی کاروائی کا آغاز کیا جائے۔ تو اللہ پاک کے محبوب ہستی کی بارگاہ میں جب تمام انبیاء حاضر ہوں گے تو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آقا آپ اللہ کے حضور سفارش کر دیں
کہ اللہ پاک روز محشر کی کاروائی کا آغاز فرمائے تو تاجدار کائنات ان کی بات کو مانیں گے اور کہیں گے ہاں میرا مقام محمود یہی ہے، چونکہ میں سلطان کائنات ہوں تو آج کسی اور کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ تو اللہ کے حضور تاجدار کائنات یہ گزارش کریں گے کہ اے باری تعالیٰ محشر کی روز کی کاروائی کا آغاز کیا جائے تو اللہ پاک سب سے پہلے یہ فرمائے گا کہ محبوب تمہیں اجازت ہے، تجھے چونکہ مقام محمود عطا کیا، تجھے سلطان کائنات بنایا، لہذا تجھے اجازت ہے، تو بادشاہ ہے آج کے دن کا، جس کو چاہے بے حساب اگر جنت کے اندر بھی لے جانا چاہے تو تجھے اجازت ہے، تو بغیر حساب کے لوگوں کو جنت میں بھیجتا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں مقام محمود پر جب بیٹھا ہوں گا تو میں سب سے پہلے 70,000 لوگوں کو اپنی امت کے بغیر حساب و کتاب مقام محمود پر بیٹھا ہوا، چونکہ سلطان کائنات ہوا، سلطان محشر ٹھہرا، تو 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دوں گا۔ اور فرمایا وہ پھر 70,000 ہر ایک ہزار پر پھر وہ 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو یہ میرے محبوب کی شان کریمی ہے، آپ سلطان کائنات بن کے آئے، اس دنیا کے بھی سلطان، عالم برزخ کے بھی سلطان، عالم محشر کے بھی سلطان، اور جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہ تھا تب بھی آپ سلطان کائنات تھے۔ تو اللہ پاک آپ کے مقام و مرتبہ کو میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت اور غلامی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔